بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لے تو یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کرتے تھے۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، ختم قرآن کے وقت کرنے والے دو ضروری کام کون سے ہیں؟ ختم قرآن کے وقت ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ہر لمحہ رحمتوں سے بری ساعتیں اور دل میں وہ خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ یہ خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، دن رات کی تلاوت اور آیات کے نور سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام قرآن پاک مکمل کرتے تو وہ کیا خاص کام کرتے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے؟ پیارے دوستو، بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اعمال ہے جو قرآن کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن مکمل کر لی، خاص طور پر 27ویں شب پر، اور یہ دو کام نہ کیے تو شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں۔ جب بھی قرآن مکمل ہوتا ہے، زمین اور آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اللہ کے کلام کو مکمل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لمحے میں، اس ختم قرآن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، بہت سے لوگ اس لمحے کو بس دعا پر ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ سجدے شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں جانتے کہ ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں دو ایسے کام ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دو کام ہیں، اگر آپ نے ختم قرآن کے موقع پر کر لیے تو اللہ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو قرآن کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری اور ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیے، کیونکہ وہ راز ہے جو قرآن ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو شاید وہ برکات نہ پا سکیں گے جو اللہ نے اس لمحے کے لیے رکھی ہے۔ پیارے دوستو، پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرا وہ ہے جو صحابہ کرام کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی قرآن مکمل کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پیارے دوستو، ختم قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی، ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ انہیں خاص رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے ہی لوگ قرآن مکمل کرتے ہیں اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس موقع کو ضائع کر دیا۔ پیارے دوستو، ختم قرآن کے وقت کرنے والا دوسرا کام وہ نیا قرآن شروع کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ جب بھی قرآن پاک مکمل ہوتا وہ فوراً نئے قرآن کی ابتدا کر لیتے تھے، یعنی دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیت پڑھ کر نیت کر لیتے کہ اے اللہ، میں نے تیرا کلام مکمل کر لی اور اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مکمل کرتا اور فوراً نئے قرآن کی ابتدا نہیں کرتا تو اس کا قرآن اللہ کے پاس فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج یہ دو اعمال 27ویں شب کی رات، کیونکہ اکثر لوگ مساجد میں 27ویں شب میں جو ہے قرآن کریم مکمل ہوتی ہے، تو ان دو کاموں کو ضرور کیا کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں جب بھی ختم قرآن کرتے ہیں تو ان دو اعمال کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، اگر اس کے ساتھ ساتھ ختم قرآن کے موقع پر اگر آپ اس چھوٹے سے تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، یقین مانی ہے یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں لائے گا، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت اور رزق لے کر آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا تقدیر چمک اٹھے گا، اور عید سے پہلے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ دو کلمات، وہ تسبیح کیا ہے؟ پیارے دوستو، آپ نے اس تسبیح کی 500 بار پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے ختم قرآن کے موقع پر 500 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے لیے کافی رہے گا، آپ کی زندگی کے ہر خوشی کو انشاءاللہ آپ کے لیے عطا کر دے گا۔